معزز سامعین، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بیان فرماتے ہیں کہ میرا ایک بار کوفہ جانا ہوا۔ وہاں ایک سرمایہ دار کے عالیشان محل پر نظر پڑی جس سے عیش و تنم خوب جھلک رہا تھا۔ دروازے پر غلاموں کا جھرمٹ تھا اور ایک خوشگلو کنیز یہ نغمہ الاپ رہی تھی: اے مکان، تجھ میں کبھی غم داخل نہ ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے۔ کچھ عرصے بعد میرا پھر اس محل سے گزر ہوا تو اس کے دروازے پر سیاہی چھا رہی تھی۔ نوکر چاکر غائب تھے اور اس ویران محل پر بوسیدگی و شکستگی کے آثار نمایاں تھے۔ زبان حال مرور زمانہ کے ہاتھوں اس کی ناپائیداری ظاہر کر رہی تھی۔ فنا کے قلم نے اس کی دیواروں پر آرائش و زیبائش کی جگہ بربادی و عبرت کو عبارت کر دیا تھا، اور اب وہاں خوشی و مسرت کے بجائے فنا کی لے میں رنج و وحشت کا نغمہ گونج رہا تھا۔ میں نے اس محل کی وحشت انگیز ویرانی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سرمایہ دار مر گیا، خدام رخصت ہو گئے، بھرا گھر اجڑ گیا، عظیم الشان محل ویران ہو گیا جہاں ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت سے رونق رہتی تھی۔ اب وہاں سناٹا چھا گیا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں نے اس ویران محل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک کنیز کی کمزور آواز آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، اس محل کی شان و شوکت اور اس کی چمک دمک کہاں گئی؟ اس کی روشنیاں، اس کے جگمگ کرتے کمکمے کیا ہوئے اور اس میں بسنے والوں پر کیا بیتی؟ میرے استفسار پر وہ بوڑھی کنیز اشکبار ہو گئی اور اس نے ویران محل کی داستان غم نشان سنانا شروع کی اور کہا، اس کے رہنے والے عارضی طور پر یہاں رہائش پذیر تھے، ان کی تقدیر نے ان کو محل سے قبر میں منتقل کر دیا۔ اس ویران محل میں رہنے والے ہر فرد خوشحال اور اس کے سارے اسباب و مال کو زوال لگ گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ دنیا کا تو یہی دستور ہے کہ جو بھی اس میں آتا اور خوشیوں کا گنج پاتا ہے، بالآخر وہ موت کا رنج پاتا اور ویران قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ جو اس دنیا سے وفا کرتا ہے، یہ اس کے ساتھ بے وفائی ضرور کرتی ہے۔ میں نے اس کنیز سے کہا، ایک بار میں یہاں سے گزرا تھا تو اس کے اندر ایک کنیز یہ نغمہ گا رہی تھی: اے مکان، تجھ میں کبھی غم نہ داخل ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے۔ وہ کنیز بلک بلک کر رونے لگی اور بولی، وہ بدنصیب گلوکارہ میں ہی ہوں۔ اس ویران محل کے مکینوں میں سے میرے سوا اب کوئی زندہ نہیں رہا۔ پھر اس نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھنچ کر کہا، افسوس ہے اس پر جو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہوئے اپنی موت سے غافل ہو جائے۔ معزز سامعین، ویران محل کی حقائق اپنے مکینوں یعنی اس میں رہنے والوں کے فنا کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترنے کا کیسا عبرتناک منظر پیش کاری ہے۔ وہ لوگ فانی دنیا کی آسائشوں کے باعث مسرور و شاداں، زوال و فنا سے بے خوف، موت کے تصور سے بے پرواہ، لذات دنیا میں بدمست تھے۔ اس دار ناپائیدار میں یکا یک موت سے ہمکنار ہونے کے اندیشے سے نابلد، پختہ و عمدہ مکانات کی تعمیرات کرنے، ان کو دیدہ زیب اشیاء سے مزین کرنے میں مصروف تھے۔ قبر کے اندھیروں اور اس کی وحشتوں سے بے نیاز، جگمگ جگمگ کرتی قندیلوں اور کمکموں سے اپنے مکانوں کو روشن کرنے میں مشغول تھے۔ اہل و عیال کی عارضی انسیت، دوستوں کی وقتی مصاحبت اور خدام کی خوشامدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی کو بھولے ہوئے تھے، مگر فنا کا بادل یکا یک گرجا، موت کی آندھی چلی اور دنیا میں تا دیر رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئیں۔ ان کے مسرتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے۔ روشنیوں سے جگمگاتے محلات سے گھپ اندھیری قبور میں انہیں منتقل کر دیا گیا۔ وہ لوگ کل تک اہل و عیال کی رونقوں میں شاداں و مسرت تھے، اور آج قبور کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مغموم و رنجور ہیں۔ اجل نے نہ کسریٰ ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بیہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا،
پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ معزز سامعین، اس عقائد کے آخر میں کنیز کی نصیحت میں بھی عبرت کے بے شمار پھول ہیں، مگر افسوس ہے اس پر جو دنیا کی فریب کاریاں دیکھنے کے باوجود بھی اس کے دھوکے میں مبتلا رہے اور موت سے یکسر غافل ہو جائے۔ واقعی جو دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑ کر اپنی موت اور قبر و حشر کو بھول جائے اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے عمل نہ کرے، نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ اس کے دھوکے سے بچنے کی ہمیں ہمارا اللہ کریم خود تنبیہ فرما رہا ہے۔ چنانچہ پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی۔ یقیناً جو موت اور اس کے بعد والے معاملات سے آگاہ ہے وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ حضرت سیدنا وہیب بن ورد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سادہ سے بانس کے جھونپڑے میں رہائش اختیار فرمائی۔ عرض کی گئی بہتر تھا کہ آپ کوئی عمدہ مکان تعمیر فرما لیتے۔ فرمایا، جس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اس کے لیے یہ بھی بہت ہے۔ افسوس، مسلمانوں کی ایک تعداد موت کی جانب عدم توجہ کے سبب آج دنیا میں عمدہ مکانات کی تعمیرات میں منہمک نظر آ رہی ہے۔ اپنے مکانات کو انگلش ٹائلڈ باتھ، امریکن کچن، ماربل فلورنگ، وارڈروب، فل گرل ورک، فل ووڈ ورک، ایکسٹرا ورک سے تو خوب سجایا جا رہا ہے، مگر نیکیوں کے ذریعے اپنی قبر کی سجاوٹ کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ ایک عربی شاعر نے کس قدر درد بھرے انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اشعار کا ترجمہ: دنیا کی حقیقت اور آخرت کی معرفت یعنی پہچان سے جہالت کی بنا پر تو اپنے مکان کو زینت دینے اور صرف اسی کو آباد کرنے میں لگا ہوا ہے، اور تیرے مرنے کے بعد شاید تیرا غیر اس مکان کا مالک ہو، جس کو ایام کی گاڑی قبر کی طرف کھینچتی چلی جا رہی ہے۔ وہ گویا موت سے مل چکا، یعنی بہت جلد مر جائے گا، اور آدمی دنیاوی مقاصد کے اصول میں امید و رجا کے پھندے میں گرفتار ہے، حالانکہ ان ہی جھوٹی امیدوں میں اس کی ہلاکت پوشیدہ ہے۔ اس جوان کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے جس نے اپنے قبر و آخرت کے معاملے کی تدبیر کی اور صبح و شام موت کی تیاری کرنے میں جلدی کی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عمدہ مکانات سے کس قدر بے رغبتی تھی، اس بات کو ابو داؤد شریف کی اس روایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، ہم بھی ساتھ ہی تھے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلند عمارت ملاحظہ کی تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ عرض کی گئی، یہ فلاں انصاری کی ہے۔ یہ سن کر مدینے کے تاجور سلطان بحر و بر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور یہ بات قلب اطہر میں رکھ لی، حتیٰ کہ اس عمارت کا مالک حاضر ہوا اور اس نے آپ کو لوگوں کی موجودگی میں سلام عرض کیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اعراض کیا۔ اس نے یہ عمل کئی مرتبہ کیا، یہاں تک کہ اس شخص نے اپنے بارے میں ناراضی کا اظہار اور اعراض جان لیا تو اس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے یہ کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا، واللہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض پاتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو تمہاری عمارت دیکھی، یعنی ہمارا اندازہ یہی ہے کہ تم سے ناراضی کا سبب تمہاری تعمیر کردہ بلند عمارت ہے۔ یہ سن کر وہ انصاری اپنی عمارت کی طرف لوٹے اور اسے ڈھا کر زمین بوس کر دیا۔ معزز سامعین، یہ حضرات صحابہ کرام کا عشق رسول مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہ تو عمارت ڈھانے کا حکم دیا اور نہ ہی یہ فرمایا
کہ اس طرح کی عمارت بنانا جائز نہیں۔ ان صحابی کو صرف اندازہ ہی ہوا کہ شاید تاجدار نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس عمارت کے سبب مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، تو ان کا یہ ذہن بنا کہ یہ عمارت میرے اور میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان رکاوٹ بن گئی، لہٰذا اسے ڈھا دیا۔ اس ڈھانے میں مال کو برباد کرنا نہیں اور نہ ہی یہ فضول خرچی ہے، بلکہ اصل مقصود محبوب کو منانا ہے۔ اگر عمارت ڈھانے سے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں تو یقیناً سودا نہایت ہی سستا ہے۔ جناب خلیل علیہ السلام تو رضائے الہی کے لیے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ معزز سامعین، عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ان سے سچی توبہ کرے، زیادہ دیر زندہ رہنے کی امید کے دھوکے میں نہ پڑے، بلکہ قبر و آخرت کی تیاری کے لیے فوراً نیک اعمال میں لگ جائے، دولت و مال اور اہل و عیال کی محبت میں نہ نیکیاں چھوڑے نہ گناہوں میں پڑے، کہ ان سب کا ساتھ تو دم بھر کا ہے اور نیکیاں قبر و آخرت بلکہ دنیا میں بھی کام آئیں گی۔ عزیز احباب ساتھی، دم کے ہیں سب چھوٹ جاتے ہیں، جہاں یہ تار ٹوٹا سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسی فکر آخرت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کہ ہم موت کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور اس دار فنا یعنی ختم ہونے والی دنیا کو فانی اشیاء کی دل میں کچھ وقت ہی نہ سمجھیں، بلکہ جب بھی اس دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر خوشی حاصل ہو تو فوراً یہ بات یاد کریں کہ یہ چیز عنقریب مجھے چھوڑ دے گی یا خود مجھے اسے چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔